السلام علیکم ناظرین، اس واقعے کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں کیا گیا ہے اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن کی سورۃ البقرہ کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے اور اس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں یہودیوں کی سرکشی، نافرمانی اور ناشکری کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے اور کس طرح ان سے بحث و مباحثہ کرتے تھے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ بے چونچرا پیغمبر کی اطاعت کی جائے۔ ناظرین، واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے بھائی کا بیٹا اس کا وارث تھا۔ مال کی لالچ میں بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور دوسروں پر الزام لگایا کہ ان لوگوں نے اس کے چچا کا خون کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ دو خاندان آپس میں لڑ پڑے، تلوار لے کر آمنے سامنے ہو گئے۔ تب بعض عقل مند لوگوں نے کہا کہ تم لوگ آپس میں کیوں لڑتے ہو جبکہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہوئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کا ایک ٹکڑا مردہ پر ماریں تو مردہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا یہ حکم سنایا تو قوم کے لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسا کام کروں گا۔ پھر قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے پوچھو کہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کیا کھیت میں ہل چلانے والی ہو۔ ناظرین، اس پورے واقعے کو سورہ بقرہ کے آیت 67 سے 73 تک اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسا کام کروں۔ پھر قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس گائے کے اوصاف بیان کرے۔ آپ نے فرمایا، سنو، ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی سی بچی ہو بلکہ دونوں کے بیچ والی ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، کیونکہ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ تو قوم نے کہا، اب آپ نے پوری بات بتا دی ہے۔ بالآخر انہوں نے گائے ذبح کی جبکہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ گائے ذبح نہیں کریں گے۔ ناظرین، ایسی گائے بڑی مشکل سے ملی اور بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ وہ ایک آدمی کے پاس تھی، اس نے یہ شرط لگائی کہ چمڑا بھر کے سونا دو گے تو گائے دوں گا ورنہ نہیں۔ اتنی بھاری قیمت دے کر گائے خریدی اور ذبح کیا اور گوشت کا ٹکڑا لے کر میت پر رکھا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ اتنا بتا کر پھر وہ مر گیا۔ لوگوں نے بھتیجے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آخرت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب لے گا۔ اگر یہود اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے بحث و مباحثہ نہ کرتے اور فوراً حکم کی تعمیل کرتے تو تکلیف نہ اٹھاتے۔ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر مردہ پر ڈال دیتے تو مردہ زندہ ہو جاتا اور بتا دیتا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ مگر جب انہوں نے گائے کے تعلق سے بہت سارے سوالات کیے تو تکالیف سے دوچار ہوئے۔ ایک تو تلاش کرنے کی تکلیف، دوسرا چمڑا بھر کر سونا دینا، گویا کہ ایک گائے کی قیمت لاکھوں روپیوں کے برابر ہو گئی۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے کہ ہم بے چونچرا اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کے احکام میں بحث اور کرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ یہودی اس لیے بحث و مباحثہ کرتے تھے
اس لیے بدعمل بنے کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہ تھا۔ تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام کی پابندی کی جائے، اللہ کے حکموں کو بجا لایا جائے، رسولوں کی اتباع کی جائے بلا شک و شبہ، بے چون چرا کے، تو ہم یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور رسول کے حکموں کا پابند بنائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسی طرح کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔